اللہ جل شانہ نے اعلان فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، لوگوں ہم نے اپنے ایوب کا امتحان لیا۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اپنے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، جیسے نعمتوں کی حالت میں وہ میرا تھا، نعمتوں کے چلے جانے کے بعد بھی وہ میرا ہی رہا۔ نعم العبد، وہ میرا بڑا اچھا بندہ تھا۔ آپ قسمت کا اندازہ لگائیے کہ خالق کائنات کہہ رہا نعم العبد، میرا بڑا اچھا بندہ تھا۔ کیوں؟ انہو اواب، وہ ہر معاملے میں میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ بھائیو، اللہ جل شانہ نے یہ دنیا کا نظام بنایا ہے، اور یہ جو دنیا کا نظام ہے اس میں اللہ جل شانہ نے مشکلات رکھی ہیں۔ یہ دنیا کا جہان مشکلات سے بھرا ہوا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے، اور بالفاظ دیگر یہ امتحانات کا جہان ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے امتحانات رکھے ہیں، اور جو بندہ ان امتحانات میں کامیاب ہو گیا وہ بندہ آخرت کی کامیابی پا گیا۔ اور اسی لیے اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اگر کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے تو اللہ جل شانہ کی ناشکری نہیں کرنی، بلکہ آنے والی اس تکلیف پر صبر کرنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو 3 چیزیں عطا کر دی گئیں گویا اس کا دین بھلائی کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے۔ ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اللہ جل شانہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو چھپا کر کرتا ہے، کسی دوسرے بندے کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتا، اور دوسری اس میں صفت ہو کہ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو اسے چھپا لے، اور تیسری نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنی ہر مصیبت پر صبر کرنے والا بندہ۔ جس بندے میں یہ 3 صفات اللہ جل شانہ نے جمع فرما دی گویا اس بندے کا دین بھلائی کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ جہان تکلیفوں کا ہے، اور تکلیفوں پر صبر ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ قرآن کریم میں صبر کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، اس کی ترغیب کو تقریباً 100 بار لفظ استعمال فرمایا، صبر کرو قرآن میں۔ اور ایک جگہ اللہ جل شانہ نے فرمایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو تم خوشخبری سنا دو۔ ایک جگہ اللہ جل شانہ نے فرمایا، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جب پریشانیاں، چونکہ یہ جہان پریشانیوں کا ہے، آپ کو ہر دوسرا تیسرا بندہ پریشان ملے گا، اور وہ دنیا داری سے اتنا بے خبر ہوگا، دنیا کے مزاج سے اس قدر بے خبر ہوگا کہ اس کمبخت کو لوگوں کی خوشیاں نظر آئیں گی، اپنے دکھ نظر آئیں گے۔
یہ انسان کے انتہائی احمق ہونے کی علامت ہوتی ہے، بیوقوف ہونے کی، جس بندے کو دوسروں کی خوشیاں نظر آ رہی ہوں اور اپنے دکھ نظر آ رہے ہوں، حالانکہ کسی کو بھی اللہ جل شانہ نے بغیر امتحان کے نہیں چھوڑا۔ اور بالخصوص ایمان والے جو ہیں اس کے بارے میں تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تم نے کیا گمان کر لیا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ گے اور تمہارا امتحان نہیں ہوگا؟ اللہ جل شانہ ضرور امتحان لیں گے۔ افحسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ جل شانہ فرماتے تم نے کیا گمان کر لیا کہ تم بس ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہیں جھنجھوڑا نہیں جائے گا، تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ اللہ جل شانہ ضرور بے ضرور تمہارا امتحان لیں گے، کبھی اولاد کے ذریعے سے امتحان لیں گے، کبھی مال کے ذریعے سے امتحان لیں گے، کبھی اللہ جل شانہ جانوں کے ذریعے سے امتحان لیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی اولاد کے ذریعے سے آزمائیں گے، کبھی مال کے ذریعے سے آزمائیں گے، کبھی تمہارے مال میں کمی کر کے، تمہاری پیداوار اور پھلوں میں کمی کر کے، کبھی تمہارے اوپر کسی چیز کا خوف طاری کر کے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے امتحان کے بتانے کے ساتھ ساتھ اس کا نتیجہ بھی بتا دیا، امتحان کا طریقہ بھی بتا دیا، اور فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو لوگ صبر کریں گے ان لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں صبر اختیار کرنے کا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا سارا مال ضائع ہو گیا ہے اور میں بیمار ہو گیا ہوں۔ جب مال ضائع ہوتا ہے تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، کسی کی شوگر بڑھ جاتی ہے، کسی بندے کو دل کا دورہ بڑھ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بیماری آ کر اس پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا سارا مال تلف ہو گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے اور میں بیمار ہو گیا ہوں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے لیے قیامت تک کا اصول بنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے میں کوئی خیر نہیں ہے جس کا مال ہلاک نہیں ہوتا اور جو بیمار نہیں ہوتا، جس کا مال کبھی بھی ہلاک نہیں ہوا، مال بڑھتا جا رہا ہے، اور جس بندے پر بیماری نہیں آتی اور صحت کے ساتھ چل رہا ہے اور کبھی عاجزی اور انکساری نہیں آ رہی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ اس بندے میں خیر ہی نہیں ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے درجات اللہ جل شانہ نے آخرت کے اعتبار سے بڑے رکھے ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں ان کے اعمال نہیں ہوتے اس برابر کے، تو اللہ جل شانہ ان پر کوئی تکلیف نازل فرماتے ہیں،
کوئی بیماری نازل فرماتے ہیں، کوئی مال کا نقصان فرما دیتے ہیں، اس پر وہ بندہ صبر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ آخرت کے اعتبار سے اس بندے کو وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں جو اس بیماری، تکلیف اور مصیبت کے بغیر اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اللہ جل شانہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، محبوب، یہ جو لوگ آج دنیا کے میدان میں پریشان ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ پریشانی ہم پر ہی آئی ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ان لوگوں کے سامنے میرے مخلص، نیک، صالح، فرما بردار بندے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے۔ ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے کہ کس طریقے کے ساتھ میرا ایوب مال کی حالت میں بھی میرا فرما بردار رہا، شکر گزار رہا، اور مال کے ہلاک ہو جانے اور بیماری کے آ جانے کے باوجود بھی وہ میرا شکر گزار اور صبر کرنے والا بندہ رہا۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں چھوٹی سی پریشانی آنے پر، لوگ دوسروں کی خوشیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے غم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ناکام ترین زندگی ہوتی ہے یہ۔ ساری زندگی بندہ خجل خوار ہو جاتا ہے، سکھ اور چین نہیں پا سکتا جو بندہ صبر کرنا اور شکر کرنا نہیں سیکھ سکتا۔ شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ میں ایک عورت طواف کر رہی تھی، اور طواف کرتے ہوئے وہ اونچی آواز سے کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، میں تجھ پر اس حال میں بھی راضی ہوں۔ یہ جملہ اس کی زبان سے بار بار نکل رہا تھا کہ یا اللہ، اس حال میں بھی میں تیرے ساتھ راضی ہوں، میں تیری قضا پر رضا کا اظہار کرتی ہوں۔ تو وہاں کو اللہ والے بھی تھے، انہوں نے اتنا کثرت سے عورت کا یہ جملہ سنا تو کہا، بی بی کیا مسئلہ ہے؟ ہر بندہ ہی اللہ پر راضی ہے، دیکھنے میں تو ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی۔ تو اس عورت نے آگے سے کہا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے 4 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک بار ہمارے گھر میں مہمان آئے تو میرا خاوند گھر میں آیا، کہا مہمان باہر رکے ہوئے ہیں اور ان کے لیے کھانا بنانا ہے۔ تو بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری کو پکڑا، اس نے ذبح کیا، گوشت بنایا، مجھے کہا اس کو پکاؤ، اس کی ساتھ روٹی بناؤ، میں کوئی مہمانوں کے پاس بیٹھتا ہوں۔ تو میں نے تندور جلایا، آٹا گوندا، سالن پکنے کے لیے رکھ دیا۔ میرے جو 2 بچے تھے، ایک بچہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہنے لگا، چھری اس نے اٹھائی اور جہاں بکرا ذبح کیا تھا اس جگہ لے گیا، کہنے لگا آپ کو بتاؤں کہ ابو نے اس جانور کو کیسے ذبح کیا تھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ ایک لیٹ گیا، دوسرے نے جو چھری چلائی تو گردن کٹ گئی۔ اب اس کی گردن جو کٹی تو چھری چلانے والا بچہ ڈر گیا، وہ بھاگ گیا، وہ جا کر کسی جھاڑی میں چھپا اور وہاں سانپ بیٹھا ہوا تو اس نے کاٹ لیا۔ باہر شور اٹھا اور والدہ دیکھنے کے لیے نکلی تو جو چھوٹا بچہ تھا زمین پر ہی وہ گھسٹتا تھا، وہ چلتے چلتے چولہے کے قریب آیا اور چولہے میں گر گیا۔ اب اس نے ایک ہی لمحے کے اندر بیٹوں کی لاشیں اٹھائیں اور چارپائی پر رکھی، اور خاوند آیا اور اس نے کہا تم اتنی نالائق عورت ہو، تینوں بچے ایک ہی لمحے میں سنبھال نہیں سکی؟ تو اس نے وہاں کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی۔
ایک لمحہ پہلے جو آباد گھر تھا خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئی ایک لمحے کے اندر۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہ سیلاب آتے ہیں، ایک لمحے کے اندر بڑے بڑے مکانات اور بڑے بڑے کاروبار زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ تو کہتی ہیں مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے لیکن میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، میرا رب کہتا ہے صبر کرو۔ اب دل پھٹتا ہے غم دیکھ کر، کلیجہ پھٹتا ہے، تو اس لیے میں بار بار کہیں میرے دل میں ناشکری پیدا نہ ہو جائے، میں بآواز بلند کہتی ہوں کہ میرے مولا میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا محبوب اذکر عبدنا ایوب، ان لوگوں کے سامنے میرے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کرو، جو میرا بندہ تھا، فرما بردار بندہ تھا، نیک اور صالح۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے ذمہ دار پیغمبر پیدا فرمایا۔ ذمہ دار، بہت زمینیں تھیں، کھیت کھلیان، آباد زمینیں، اور غلام اور نوکر چاکر اور کثیر تعداد میں مویشی۔ روایات میں آتا ہے کہ 40,000 کے قریب ان کے جانور تھے، بکریاں، بھیڑیں، گائے، بیل، اونٹ، گھوڑے، 40,000۔ تو شیاطین آسمان پر قرآن کے نزول سے پہلے چلے جاتے تھے، آسمان میں فرشتے بیٹھ کر ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایوب علیہ السلام اللہ کے بڑے فرما بردار ہیں، بڑی عبادت کرتے ہیں، اس قدر کاروبار ہونے کے باوجود بھی وہ سارا نظام بھی سنبھالتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کی عبادت بھی کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو شیطان کو بڑی جلن ہوئی اس سے، شیطان نے آگے سے کہا اللہ جل شانہ نے اس کو دیا ہی اتنا ہے، اب وہ عبادت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ نماز اس لیے پڑھ لیتا ہے کہ اس کے گھر میں دانے ہیں، ہم تو غریب ہیں، فلاں بندہ اس لیے نیکیاں کر رہا ہے اس کو کمانے کی فکر نہیں ہے۔ بھئی یہ پریشانیاں سبھی کے ساتھ جوڑی ہیں اللہ جل شانہ نے، کوئی بندہ پریشانی سے خالی نہیں ہے، امتحان سے خالی نہیں، امتحان کی نوعیت الگ الگ ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ مولا اس لیے تو نے اس کو مال دیا ہوا ہے چونکہ تو اس مال کی وجہ سے اس کو فکر فاقہ نہیں ہے کوئی، تو وہ تیری عبادت کر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میرا ایوب میرا ہی ہے، وہ میرا فرما بردار ہے، اگر میں نعمتوں کے ساتھ مالا مال کر دوں تب بھی وہ میرا فرما بردار ہے، اور اگر میں نعمتیں واپس لے لوں تب بھی وہ میرا فرما بردار اور اطاعت گزار ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے فرمایا جاؤ امتحان لو۔ امتحان کی گھڑی شروع ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اپنے عبادت خانے میں، تو وہ جو بکریوں کے چرواہوں کی جماعت تھی وہ آئی ان کے پاس اور آ کر ان کو خبر دی ایوب علیہ السلام کو۔ آپ دیکھیں تھوڑے ہی دنوں میں سارا نقشہ بدلنے والا ہے۔ خبر دی آ کر ایوب علیہ السلام کو کہ آپ کی جتنی بکریاں چراگاہ میں چر رہی تھیں آسمان سے آگ آئی اور آپ کی ساری بکریاں ہلاک ہو گئی ہیں۔ ایوب علیہ السلام کے دل میں ذرے کے برابر بھی کوئی رنج اور ملال پیدا نہیں ہوا کہ نقصان ہو گیا ہے۔ فرمایا جس کی تھی اس نے لے لی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفصیلات میں بات نہیں کی، دوبارہ عبادت میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، دوسرے چرواہوں کی جماعت آئی، کہا آپ کے جتنے بیل گائے چراگاہ میں تھے سارے ہلاک۔
تیسری جماعت آئی، کہا سارے اونٹ ہلاک، کہا کوئی بات نہیں ہے۔ ایک جماعت آئی، کہا آپ کے لہلہاتے ہوئے سارے کھیت فنا ہو گئے ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، اللہ جل شانہ نے بیوی بچے غلام اور میری جان ہے، اگر جان ہے تو سب کچھ ہے، کوئی پرواہ نہیں، وہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے دیا اور لے لیا، کوئی بات نہیں ہے۔ پھر خبر آئی کہ آپ کے جو بیٹے تھے، 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں، جس مکان میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کی چھت گری ہے اور وہ وہیں سارے فوت ہو گئے ہیں۔ یہ خبر چھوٹی نہیں ہے۔ پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بیمار ہونا شروع ہو گئے اور غلام اور باندیے اور سارے بھاگنا شروع ہو گئے، اور جو تھوڑے تھوڑے لمحوں کے بعد آ کر ملتے تھے وہ کنارہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایوب علیہ السلام کی بیماری بڑھنا شروع ہو گئی۔ اب یہ ان کی بیماری کون سی تھی، اس میں کچھ ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں جو انتہائی نامناسب ہوتی ہیں، اور نعوذ باللہ کہا جاتا ہے کہ بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ یہ بالکل قطعاً غیر، بس مطلقاً آیا کہ وہ بیمار ہو گئے اور بیماری بہت شدید تھی، تکلیف دہ تھی، اور سارے چلے گئے، اور ایک بیوی بچ گئی جس کا نام رحمت، مفسرین نے لکھا رحمت بی بی، اور ایک تفسیر میں لیا کے نام بھی اس کا آتا ہے۔ ایک یہ وفادار بیوی بچی، بقیہ ساری بیویاں طلاق لے کر چلی گئیں۔ اللہ جل شانہ نے کھوٹے کھرے سب الگ الگ کر دیے، اور جب اس بستی میں بیمار ہیں اور فاقے آنا شروع ہو گئے، اور بیماری کو نام دے دیا لوگوں نے کہ اس بیماری کی حالت میں آپ تکلیف دیکھیں، نقصان بھی ہوا ہے، پھر اللہ آزما رہا ہے، اب لوگوں کی باتیں بھی آنے والی ہیں۔ تو لوگوں نے جو ارد گرد رہنے والے تھے انہوں نے کہا ایوب علیہ السلام کی بیوی سے کہ آپ ان کو یہاں سے لے کر کسی اور جگہ چلی جاؤ، اس لیے کہ ان کی بیماری کہیں پھیل نہ جائے، ہمارے ارد گرد گھر ہیں، ہمارے بچے اور جوان نکلتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری ہمارے کسی فرد کو لگ جائے، آپ اس کو اپنے گھر سے بھی لے کر نکل جاؤ۔ تو وہ خاتون حضرت ایوب علیہ السلام کو لے کر ایک بستی سے دوسری بستی میں چلی جاتی ہے، بستی کے باہر پڑاؤ کرتی ہے، چند دن وہاں رہتی ہے، وہ بستی والے بھی نکال دیتے ہیں، تیسری بستی والے بھی نکال دیتے ہیں، اور ایوب علیہ السلام اس حالت میں بھی اللہ کا شکوہ نہیں کر رہے، اللہ کا شکوہ نہیں کر رہے، اور اس بیماری میں 18 سال گزر جاتے ہیں، اور اسی دوران شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کے زبان سے جملہ نکلے کوئی ناشکری کا، جیسے ایک عورت کا بچہ فوت ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ عورت جو ہے اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے اس قدر ناپاک جملے بول رہی تھی، وہ کہنے لگی نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ سائیاں تینوں میرا پتر لے کے کی ملے آئے۔ اللہ جل شانہ نے اسی لیے صبر کا حکم دیا ہے کہ صبر کرو، اور ایوب علیہ السلام اس حال میں بھی ایک جملہ بے صبری کا استعمال نہیں کرتے۔ 18 سال بیت گئے، اور یہ جو بیوی ہے ان کی لوگوں کے گھروں میں جاتی ہے، کام کرتی ہے، اور کام کر کے کچھ کھانا مل جاتا ہے، اپنے بیمار شوہر کو لا کر کھلاتی ہے، اور شوہر سے کہتی ہے کہ جیسے نعمتوں بھری زندگی میں میں آپ کے ساتھ تھی، دکھ کی گھڑی میں بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، اگرچہ باقی ساری بیویاں چلی گئی ہیں، جو مال دیکھ کر آئی تھیں اور مال چلا گیا تو وہ بھی چلی گئی ہیں،
اگرچہ سارے نوکر چاکر چلے گئے ہیں، زمینیں جائیدادیں چلی ہیں اور آپ بیمار ہیں، چل نہیں سکتے تھے، ان کو قضائے حاجت کے لیے بھی اٹھا کر لے کر جاتی تھی، اور جسم انتہائی کمزور ہو گیا ہے ایوب علیہ السلام کا، تو اس گھڑی میں ساتھ ہیں، خدمت کر رہی ہیں، سنبھال رہی ہیں، ایک جھونپڑی بنائی ہے، اس جھونپڑی کے اندر رکھا ہے، باہر سے وہ لکڑی کی شاخیں جو ہے اس کو جوڑ کر دروازہ بنایا ہے، اور وہاں اس کو بند کر کے جاتی ہیں رسی کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیمار شوہر پڑا ہوا ہے اور باہر سے کوئی درندہ حملہ نہ کر دے، اور کام کاج کر کے واپس آ جاتی ہیں اور کھانا کھلاتی ہیں۔ تو ایک دن وہ کام، اب لوگ تانے بھی مارتے ہیں، لوگ کہتے دیکھو جی کتنا اچھا خاندان، کتنا اللہ نے دیا تھا، اب اللہ پاک نے ان سے سارا کچھ لے لیا ہے، اور ایسی حالت ہو جانے کے بعد مزدوری بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ ہمارے وہ ایک دوست تھے، تو وہ شوگر ہو گئی ان کو، ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ آپ کوئی ورزش کیا کرو، کوئی پیدل چلو، کوئی سائیکل خرید لو، سائیکل پر سائیکل چلایا کرو۔ تو انہوں نے ایک نیا سائیکل خریدا اور سائیکل پر چڑھے، تھوڑا سا سفر کیا اور واپس آ کر سائیکل کھڑا کر دیا۔ تو کہا جی آپ صحت کے لیے اچھا ہے؟ کہا نہیں یار، لوگ آکن کے ہونے سائیکل تے آ گیا ہے، حالات ماڑے ہو گئے نا۔ اب یہ انسان کا مزاج ہے، یہ امتحان تھا بہت بڑا، اگرچہ یہاں نوعیت الگ تھی لیکن وہاں حقیقی نوعیت تھی کہ اللہ جل شانہ نے مال واپس لے کر مزدوری پر کھڑا کیا ہے، اور بتانے کے لیے کہ یہ مال کی وجہ سے میرا نہیں بنا تھا، یہ بغیر مال کے بھی میرے ساتھ محبت کرتا ہے اور میری اطاعت کرتا ہے۔ تو مزدوری کر کے لاتی ہیں، شیطان حکیم بن کر راستے میں بیٹھ گیا، اور مختلف روایات اس لیے میں علاج بتاتا ہی نہیں، شیطان نے اس خاتون سے کہا کہ آپ کا جو بیمار شوہر ہے اس کے لیے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ جو طریقہ بتایا اس میں شرک تھا، وہ طریقہ، اس شیطان نے کہا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر وہ طریقہ تم کرو تو کرنے کی وجہ سے کرنے کی وجہ سے تیرا بیمار شوہر جو ہے وہ تندرست ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ تھا اتنا جملہ، شیطان نے کہا کہ جب تیرا خامد ٹھیک ہو جائے تو تو نے کہنا ہے کہ اس بندے نے شفا دی ہے، تھوڑا سا شرک کہ اس بندے نے شفا دی ہے۔ یہ خاتون جو 18 سال سے بیمار شوہر کی مزاج پرسی کر رہی ہیں اور ان کو سنبھال رہی ہیں، یہ خامد کے پاس آئیں اور خامد کو آ کر کہا کہ ایسے ایسے ایک بندہ حکیم ملا تھا، اس نے یہ مشورہ دیا ہے، وہ آپ کا علاج کرے گا، آپ تندرست ہو جاؤ گے۔ کہا اللہ کی بندی کتنے سال ہو گئے ہیں توحید کا اعلان کرنے والے بندے کے گھر میں زندگی گزار رہی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ شیطان تھا، بیماری دینے والا بھی وہ ہے اور صحت دینے والا بھی وہ ہے۔ اور اس پر غصہ آیا، توحید کتنی پسند تھی، یہ جو فرما بردار بیوی تھی اس سے کہنے لگے اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تجھے 100 ڈنڈے لگاؤں گا، کہ نبوت کے گھر میں رہ کر نبوت کی آغوش میں تربیت حاصل کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کی، حالانکہ کیا نہیں ہے، صرف اس کا مشورہ سن کر آئی ہے کہ وہ ایسے ایسے کہہ رہا ہے علاج کرے گا، گویا یوں کہ وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہے، اس پر بھی ناراض ہوتے ہیں ایوب علیہ السلام۔ اور پھر کچھ دوست پرانے ملنے کے لیے آئے ایوب علیہ السلام کو اور آ کر کہنے لگے، ملے اور مل کر کہنے لگے ایوب علیہ السلام سے کہ لگتا ہے کسی گناہ میں پکڑے گئے ہو،
किसी गुनाह में पकड़े गए हो, अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं अब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब की तरफ रुजू किया। वज़्कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अश-शैतान बिनुस्बिन व अज़ाब। अल्लाह जल्ल शानहू से दुआ की कि मेरे रब, ये शैतान ने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई है। ये सारा किया दरा तो शैतान का ही था। शैतान ने ही फरिश्तों में जाकर बात को उठाया था और शैतान ने ही कहा था जाकर कि ये माल की वजह से इबादत कर रहा है। तो कहा या अल्लाह, ये शैतान ने मुझे तकलीफ। अब भी आप देखें कि अय्यूब अलैहिस्सलाम इतनी बीमारी गुजारी है, अब भी सब्र पर ही हैं, बेसब्री नहीं की, लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू से दुआ की है कि मेरे रब, अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, ऐ रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाली ज़ात, मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुँची है। अल्लाह फरमाते फस्तजबना लहू फकशफना, हमने उसकी दुआ को फ़ौरन कबूल किया। इधर वो दुआ 18 साल के बाद दुआ की है, इससे पहले उन्होंने इस अंदाज से दुआ नहीं की। एक बार बीवी ने कहा कि आप मुस्तजाबुद्दावात हैं, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं, तो आप अल्लाह से मांगते क्यों नहीं? अल्लाह से मांगिए, दुआ कीजिए, अल्लाह पाक इससे नजात अता फरमाए। तो आगे से अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे बताओ ये नाज़ो नेमत और माल और सेहत का ज़माना कितना था? तो बीवी ने कहा 60 साल का ज़माना था, जब सेहत भी थी और माल भी था और इक़्तिदार भी था। तो कहा 60 साल अल्लाह की नेमतें आई हैं, अब अगर इम्तिहान आया है तो 60 साल तो इंतज़ार करने दो। ये बड़ा ईमान वाला जुमला बोल सकता है, हम जैसे नहीं बोल सकते। वो एक अय्यूब नाम का आदमी बीमार हो गया, रात को बीमार हुआ, तकलीफ़ की शिद्दत है और सर्दियों की लंबी रात और सुबह ही इलाज होना है, रात को कोई बंदोबस्त नहीं है। तो जब आधी रात गुजरी और तकलीफ़ की शिद्दत हुई तो दुआ करने लगा कि या अल्लाह मुझे सेहत अता फरमा दे। मैं वो अय्यूब नहीं हूँ जिसने 18 साल सब्र किया था। मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, बस ये 3-4 घंटे का इम्तिहान ही मेरे लिए काफ़ी है। तो 18 साल इम्तिहान में गुजरे हैं और शिकवा नहीं किया। और जब ये बात पहुँची कि लोगों ने कहा ये किसी गुनाह में पकड़ा हुआ है, गुनाह में नहीं पकड़ा हुआ, ये इम्तिहान से गुजर रहा है, इम्तिहान से। अल्लाह पाक इम्तिहान ले रहे हैं और अल्लाह पाक ने ऐलान किया हुआ है सभी लोगों के सामने, हम ज़रूर आजमाएंगे। कभी माल लेकर आजमाएंगे, माल ख़त्म हो जाएगा। कभी पैदावार लेकर आजमाएंगे, पैदावार नहीं होगी। कभी औलाद लेकर आजमाएंगे कि औलाद फौत हो जाएगी। इसलिए कि देने वाला भी मैं हूँ और लेने वाला भी मैं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे दिलों को देख रहा हूँ, यहाँ अल्लाह के शिकवों से भरा हुआ दिल है या सब्र से भरा हुआ दिल है। अगर शिकवों से भरा हुआ दिल होगा तो अल्लाह फरमाते मुझे ऐसे दिल की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर सब्र वाला दिल है, वबश्शिरिस साबिरीन, इन सब्र करने वालों को मेरी तरफ से खुशखबरी सुना दो, मैं आखिरत में भी कामयाब करूंगा, यहाँ भी इनाम दूंगा, इसकी जगह और दे दूंगा। इसलिए कि राहत के हालात और तंगी के जो हालात होते हैं, दोनों हालात में दिल की हालत अलग अलग होती है। एक बंदे पर फरावानी है माल की, उसकी नमाज में, और एक बंदे पर फरावानी नहीं है, उसकी नमाज में बड़ा फर्क होगा। एक बंदा जिस पर कर्ज़े चढ़े हुए हैं,
اور عیاشی کے لیے نہیں، گھر کا چولہا جلانے کے لیے اس بندے کی دعا میں، اور ایک بندہ اس سے اپنا مال گنا نہیں جا رہا، ان دونوں کی دعاؤں میں بڑا فرق ہوگا۔ جب ایوب علیہ السلام صحت مند ہو گئے، تھوڑا زمانہ گزر گیا اور اللہ جل شانہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائیں، تو بیوی کہنے لگی ایوب علیہ السلام سے، اب بتاؤ وہ بیماری کے ایام اچھے تھے یا یہ ایام اچھے ہیں؟ کہا ایام تو سارے ہی اللہ کے ہیں، وہ ایام بھی اللہ کے تھے اور یہ ایام بھی اللہ کے ہیں، لیکن بیماری کے ایام اس سے اچھے تھے، اس لیے کہ میرا رب ہر روز میرا حال پوچھتا تھا۔ میرا اللہ مجھے کہتا ایوب بتا تو کیسا ہے؟ میں کہتا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ جو اللہ میرا حال پوچھتا تھا، آدھا دن اس کا لطف لیتا تھا میں کہ میرے رب نے میرا حال پوچھا ہے، اور آدھا دن میں انتظار کرتا تھا کہ میرا اللہ میرا حال پوچھنے والا ہے۔ آزمائش آنی ہے، تکلیف آنی ہے، پریشانی آنی ہے، لیکن اللہ فرما رہے صبر سے کام لینا، اس صبر سے کام لوگے تو ان قریب اللہ جل شانہ اس تکلیف کو بدل کر راحت کی زندگی عطا فرما دے گا۔ اور یہی اللہ فرماتے ہیں میرے ایوب نے دعا کی تو اللہ جل شانہ نے دعا قبول کی، اور اللہ نے فرمایا ارکض برجلیک، اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑو۔ اسی جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں ایوب علیہ السلام، اور بیوی کام کرنے کے لیے گئی ہوئی ہے، مزدوری کرنے کے لیے، اور یہ اللہ کے ساتھ لو لگا کر آج دعا مانگ رہے ہیں، مصیبتوں سے نجات کے لیے اور بیماری سے نجات کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اپنے پاؤں زمین پر رگڑیے، ذرا ایڑیاں رگڑیے، اور اللہ جل شانہ کا حکم جب آیا ایوب علیہ السلام نے ایڑی رگڑی تو جیسے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کا چشمہ نکلا تھا، ایوب علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے پانی کا چشمہ نکال دیا۔ ھذا مغتسل بارد وشراب، اللہ پاک نے فرمایا میرے ایوب یہ ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے، اس سے اس پانی کو پیے بھی لو اس پانی کو، اور اس سے غسل بھی کر لو۔ جب پانی کو پیا تو اللہ جل شانہ نے اندرونی ساری بیماریاں ختم کر دیں۔ جب غسل کیا تو اللہ جل شانہ نے وہی 18 سال پہلے والی جوانی واپس عطا فرما دی۔ اب تیار ہو کر ایوب علیہ السلام اپنی جھونپڑی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اپنی وفادار بیوی کے انتظار میں۔ بیوی جب کام کاج کر کے تھوڑا سا کھانا لے کر آئی تو جب دیکھا کہ میرے خامد کی جھونپڑی کے پاس ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے تو ہلکا سا پردہ کر لیا کہ اجنبی نوجوان پتہ نہیں ملنے کے لیے کوئی پرانا ہوگا، ملنے کے لیے آیا ہوگا۔ جھونپڑی میں داخل ہوئی تو ایوب علیہ السلام نہیں ہے، فکر مند ہوئی کہ کہیں اس بندے نے نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ کہا اے اللہ والے یہاں میرا خامد تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا سمجھ گئے کہ اس نے پہچانا نہیں ہے، پہچان کو سکتا بھی نہیں ہے اس حالت میں۔ تو کہا بی بی وہ آپ کا خامد کس طرح کا تھا؟ جب بات کی تو غور سے اس بندے کی جانب دیکھا، کہا جوانی کی حالت میں وہ تجھ سے ملتا جلتا تھا۔ کہا اللہ جل شانہ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے اور میرے رب نے بیماریوں کو دور کر کے صحت عطا فرما دی ہے، اور اللہ جل شانہ نے دوبارہ ہر چیز واپس عطا فرمائی۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہم نے ان کی آل اولاد بھی واپس دی اور اس سے دگنا بھی عطا فرمایا۔
اور اس آیت کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ظاہر یہ بتا رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اہل و عیال ان کو واپس دیے اور اتنے ہی اور بھی دیے۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس کا ظاہر یہ بتاتا ہے، یعنی یہ حدیث میں نہیں ہے، اس آیت کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو بچے ان کے فوت ہو گئے تھے اللہ جل شانہ نے ان کو زندہ کر دیا اور 14 بچے فوت ہوئے تھے، تو مثلہ اسی کی مثل اللہ جل شانہ نے 14 اور عطا فرمائے، اور جتنا مال ضائع ہوا تھا سارا مال اللہ جل شانہ نے دوبارہ عطا فرمایا۔ پھر میرے رب نے اعلان فرمایا، اللہ جل شانہ نے اعلان فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، فرمایا انا وجدناہ صابرا، لوگوں ہم نے اپنے ایوب کا امتحان لیا، انا وجدناہ صابرا، ہم نے اپنے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، جیسے نعمتوں کی حالت میں وہ میرا تھا، نعمتوں کے چلے جانے کے بعد بھی وہ میرا ہی رہا، نعم العبد، وہ میرا بڑا اچھا بندہ تھا۔ آپ قسمت کا اندازہ لگائیے کہ خالق کائنات کہہ رہا نعم العبد، میرا بڑا اچھا بندہ تھا، کیوں؟ انہ اواب، وہ ہر معاملے میں میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔